اب کوئی لیڈی سوال کرنا چاہ رہی ہیں، جینٹس میں کوئی اور کرنا چاہ رہا ہے؟ وہ جو مر جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں، ہم لوگ ان کو اتنا آنر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی راہ میں ایک اسلامی ملک میں مسلمانوں کو سیو کرتے ہوئے شہید ہوئے، تو ان کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں آپ کیوں خواہ مخواہ مار رہے ہیں وہ ہم جنرلی سب یہی سمجھتے ہیں. نہیں یہاں سے رکشہ میں کوئی آدمی جائے گا مر جائے، ہم بھی کہیں گے وہ اللہ کی راہ میں مارا گیا ہے. کوئی کسی جماعت کا ہر کوئی اللہ کی راہ میں مارا جا رہا ہے. یہ سمجھا رہا ہوں میں کہ دنیا میں کوئی مر جائے نا، پاکستان میں فلانا شہید فلانا شہید، کوئی نارمل تو مر ہی نہیں رہا ہے. شہید کے تو پوری شراب زندگی پیتے رہے، گڑبڑ گھوٹالے کرتے رہے، مارتے رہے ایک دوسرے کو. مطلب وہ ان کو کسی دوسرے نے اگر مار دیا تو وہ شہید ہو گئے. میں بتا رہا ہوں نا، قرآن مجید کی آیت یہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، مطلب جیسے سٹرگل کرتے ہوئے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے نفس کے خلاف جنگ کری یا جہاد کیا یا سٹرگل کری اور اپنے آپ کو مار لیا اور زندہ ہو گیا. تو اللہ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارا جائے اس کو مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہے، شہید نہیں، زندہ ہے. سمجھ رہی ہیں آپ؟ تو وہ زندہ ہے اور اس لوگوں کو اس بات کا شعور نہیں ہے. تو وہ زندہ آدمی، میں ایک آیت آپ کو پڑھ کے سنا تو، قرآن ہے آپ کے پاس 61:22 بولیں آپ. اب من کانا میتن، کیا تھا وہ؟ مردہ. ایک آدمی زندہ ہے، اس کو اللہ کہہ رہا ہے وہ مردہ تھا. فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور ہم نے بنا دی اس کے لیے روشنی جس میں وہ چلتا ہے لوگوں میں. کَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کیا اس کی مثال ہوتی ہے جو اندھیروں میں ہے، جس میں سے وہ نہیں نکل سکتا. اسی طرح ہم نے کافروں کے لیے مطلب زینت دے رکھی جو وہ لوگ کرتے ہیں. اب اس آیت میں مین بات یہ کہ وہ مردہ تھا. اب من کانا میتن، مردہ تھا، پھر اللہ کہہ رہا ہم نے اس کو زندہ کیا. تو آپ سمجھ رہی کہ مردہ سے زندہ کیسے ہو رہا ہے؟ ہم سب زندہ ہیں، اللہ کی راہ میں اگر نہیں ہے تو مردہ ہیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا. وَجَعَلْنَاهُ نُورًا، اس کو دی روشنی. یمشی بھی، اس روشنی کے گائیڈنس میں وہ چلتا پھرتا ہے. اس کی مثال ایسی ہو سکتی ہے جو اندھیرے میں اس میں سے نکل نہ سکے. تو دو آدمی کو اللہ نے کمپیئر کر دیا، فرام اے پرسن ہو از انلائٹنڈ ود دی آیاز اینڈ از کریکٹنگ ود دی آیاز. وہ زندہ ہے تو وہ اللہ کی راہ میں زندہ ہو گیا، اور وہ دنیاوی لحاظ سے وہ ہو گیا، مر گیا. عام آدمی کہتا ہے کہ محمد شیخ صاحب جب آپ ماڈلنگ کر رہے تھے، جب زندہ تھے، لائیو تھی یار، از اے لائیولی پرسن. ابھی ڈیڈ ہو گیا وہ، ابھی وہ ڈیڈ ہو گیا، اب اللہ کی راہ میں زندہ ہو گیا. ہمارے لیے وہ ڈیڈ ہے، ان کے لیے ہم ڈیڈ ہیں. یہ اتنا اپوزٹ ہے یہ، کیونکہ میں نے وہ لائف دیکھے، نائٹ لائف ہے، بندہ لائٹ ہے، زندہ ہے، پتہ نہیں کیا ڈیوٹی ایگو ہو تو پتہ نہیں کیا ڈیوٹی اٹھے، اپنی منوانے کے چکر میں لوگ مر رہے ہیں، ہے نا. وہ زندگی ہے، وہ لوگوں کے لیے وہ زندگی ہے. اور اس کا اپوزٹ ہے کہ اس کو آپ جب اللہ کی راہ میں مرتے ہیں تو اللہ زندہ کرتا ہے. اور ایک وہ بتا وہ جو طیباً زندگی، نہیں 16 کی 96 اور 97، 16 کی 96 پڑھ رہا ہوں میں. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس نزدیک ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس رہے گا وہ باقی رہے گا. یعنی آپ نے جو زندگی گزار رہے ہیں، آپ جو اللہ کے لیے گزارے گے وہ تو باقی رہے گا، جو آپ اپنے نفسیات کے ساتھ چیزیں بھی سب باقی نہیں رہ جائیں گی. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور ہم ضرور جزا دیں گے جو صبر کرتے ہیں، اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اجر دیں گے ان کو ایسا اچھا جو وہ عمل کرتے تھے. اب دیکھیے آگے، من عمل صالحا، جس کسی نے اچھے عمل کیا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، وہو مؤمن، وہ مومن ہو. اب دیکھیے مومن ہوگا، اب کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، مطلب زندہ تھا، وہ زندہ آدمی ہے، مومن ہے، اب اللہ اس کو زندگی دے رہا ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، ہم اس کو زندگی دیں گے، اچھی زندگی، پاک زندگی. تو میں آپ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ اللہ کی راہ میں زندہ ہوتا ہے. وہ لوگ اسے مردہ مت کو، وہ زندہ ہے، لوگ مردہ کہہ رہے ہیں اس کو. حقیقت ہے مجھے لوگوں نے باقاعدہ کہا ہے یار شیخ صاحب تم نے تو اپنی زندگی سے خراب کر لی. میں نے کیسے خراب کر لی؟ تو اللہ کہہ رہا ہے وہ زندگی اللہ دے دیتا ہے.
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اب اس آیت کے مطلب سچویشن سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک زندہ آدمی مردہ تھا, اس کو اللہ نے زندہ کیا اور پھر ایک اچھی زندگی تھی, طیب زندگی. جب طیب زندگی میں آتے تو آپ کو سیٹسفائی ملتی ہے, پھر آپ کو لگتا ہے کہ اب ہم تو پرانے جو زندگی تو ایسی ہم نے بیکار ضائع کر دی. تو یہ میں ڈفرینس بتانا چاہ رہا ہوں ہاؤ ٹو, اللہ کی راہ میں کیسے زندہ ہوتا ہے, کہ ہاؤ اے پرسن لیونگ پرسن از الائیو, ہی از ڈیڈ بائی دا نیئرنیس آف گاڈ. وہ کیسے مردہ ہوتا ہے اور کیسے اللہ اس کو زندہ کرتا ہے. یہ دو تو آیتیں میں نے بتائی تھیں اس وقت ان شارٹ, کہ یہ مت سمجھے ہم زندہ ہیں تو ہم زندہ ہیں مگر ہم ڈیڈ ہیں. اگر ہمیں اللہ کی آیتوں کی روشنی اور گائیڈنس نہیں پتہ ہے تو وی آر جسٹ ڈیڈ. تو پھر اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے اور اس کو پھر طیب زندگی دیتا ہے. یہ جو ہے نا ایسے لوگ جو ہوتے ہیں تو اللہ کہہ رہے یہ قتل کی جائیں, قتل کر لیتے ہیں اپنے آپ کو یا اللہ کی راہ میں, یا مر جائیں تو وہ اللہ کی راہ میں زندہ ہو جاتے ہیں. ان کو مردہ مت کہو. وہ یہ نہیں کہ وہ شہید ہو گئے. اچھا شہید کے معنی سے, شہید کے معنی ہوتا ہے گواہ. ان اللہ علی کل شیء شہید, بے شک اللہ جو ہے ہر شے پہ گواہ ہے. تو اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں مارا گیا, اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے, وہ فزیکل نہیں مر گیا, وہ زندہ تھا. وہ اللہ کی راہ میں مرنے کا مطلب کہ وہ اب اسے پاس زندگی چھوڑ دی, اللہ کی راہ میں اب زندہ ہو گیا. وہ جو زندہ ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مردہ مت کو, وہ زندہ ہے. لوگ کیا کہہ رہے ہیں, اس کو شہید کہہ رہے ہیں. اچھا شہید بھی کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے کہ اس نے گواہی دے دی اللہ کی صحیح معنوں میں. بچپن میں ایک وہ سنائی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول, تو میں نے بچپن میں رٹ لیا تھا طوطا, لیکن زندگی تو میری غلط گزر رہی تھی. تو جب میں نے زندگی صحیح کری اللہ کی نظر میں آیتوں کے ساتھ, تو میں مردہ نہیں رہا, میں زندہ ہو گیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اندھیروں سے روشنی میں آ گیا. پھر اللہ کہتا ہے طاغوت جو ہے وہ طغیانی, وہ روشنی سے اندھیرے میں دھکا دیتا ہے. یعنی آپ روشنی میں آ گئے تو طاغوت یعنی انجسٹ کرختگی, انجسٹلی ہارش, یعنی بہت زیادہ ٹرینی جیسے ہوتا ہے نا, بہت ہی زیادہ, تو وہ روشنی میں آنے کے بعد واپس اندھیرے میں دھکا دیتا ہے. وہ اس طرح کی سوچ آ جائے گا. اگر آپ بہت ہی جذباتی غصے میں آ گئے تو وہ آپ کو روشنی سے اندھیرے میں دھکا واپس دے دے گا. تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ آیات سے زندہ ہونے کی جب ہو جائیں تو ہم یہ نہیں زندہ ہو گئے روشنی میں آ گئے تو اب ہمیشہ رہیں, ہر وقت کانشیس رہیں. شیطان پیچھے تو ہر وقت لگا رہتا ہے نا آدمی کے کہ کسی طریقے سے میں اس کو واپس اندھیرے میں ڈال دوں. اور وہ جو پارا ہے انسان کا وہ ہے سمجھ لیے انجسٹلی ہارش, یعنی بہت ہی جب غصے میں آ جائے, جذبات میں بہت ہی سخت دل کا آدمی ہوا تو وہ اندھیرے سے روشنی سے بھی اندھیرے میں چلا جائے گا. ایسی کی تیسی دیکھ لوں گا آپ کو بھی, سنبھال لوں گا میں. اور کون پوچھ رہا ہے؟ کوئی نہیں پوچھ رہا. اجازت؟ اوکے جی, تھینک یو جی, السلام علیکم.